الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، اللہ کریم نے اپنے اختیار کا بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں اسباب بھی آپ کو دے دے اور جائیدادیں بھی آپ کو دے دے، صحت بھی آپ کو دے دے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو دے دے. فرمایا وما تشاؤون، جو تم چاہو گے پھر بھی وہ پورا نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا چاہنا، یہ ساری مخلوقات کا چاہنا، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، مگر جو اللہ چاہیں گے اس پر فیصلہ ہوگا. کیونکہ تمام عالمین کے پالنے والے، پرورش کرنے والے اللہ ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کب کیا کرنا ہے اور کس کو دنیا کے اسباب کتنے دینے ہیں اور ان اسباب سے نفع کتنا دینا ہے. یہ بھی اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنی منشا کو، اپنی چاہت کو مولا کی چاہت میں فنا کر دینا. ہر حال میں مولا کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کر دیں. یہ تو کبھی سوچے ہی نہ کہ میری چاہت، میری خواہش، میرا فیصلہ نہیں. عاشق اور محب جو ہوتا ہے، محب عاشق، یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ محبوب کی مرضی پر اپنی زندگی فنا کرتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے رب ہے، ہمیں پالنے والے ہیں، اور جب اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو گئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جب یہ دعویٰ ہے تو پھر اس دعوے کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہماری منشا، ہماری چاہت، ہمارے ارادے، تو میرا دوست ہماری چاہت، ہماری منشا، ہمارے ارادے صرف اللہ کو راضی کرنے کے ہونے چاہیے، اپنی منمانی کے نہیں ہونے چاہیے. ایک اللہ والا اللہ کر رہا تھا تو کسی گزرنے والے نے پوچھا، او بابا جی کیا حال احوال ہے؟ تو بابا جی نے کہا الحمدللہ، ساری کائنات میری مرضی کے موافق چل رہی ہے، ساری کائنات میری مرضی پر چل رہی ہے، جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ہو رہا ہے. تو جیسے اب بھی لوگوں کو عجیب لگتا ہے یہ بات کہنا، لیکن وہ درد دل والے، اللہ کی معرفت والے، اللہ کے دوست تھے. تو ان سے پوچھا گیا بھئی کیسے ساری کائنات آپ کے منشا اور مرضی کے موافق چل رہی ہے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کی مرضی میری مرضی ہے.
اللہ کی مرضی میری مرضی ہے، میری ذاتی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا ہے کہ میں اپنا فیصلہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے ارادے کرتا ہی نہیں، میں نے تو خود کو مولا کی محبت میں فنا کر دیا ہے۔ اور جب مولا کی محبت میں فنا فی اللہ ہو گیا تو فرمایا جب میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں تو پھر میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، جو میرا اللہ چاہے وہ میری چاہت ہے، جو میرا اللہ فیصلہ کر دے وہ میرا فیصلہ ہے۔ تو مخلوق ساری اس ناطے اس نے کہا یہ میری مرضی پر چل رہی ہے، میری اور آپ کی مرضی پر نفع نقصان نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی پر میری اور آپ کی صحت بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی پر میری اور آپ کی عبادات بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی پر آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، سب مولا کی مرضی پر، سب ہماری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہماری مرضیات ہے ہی نہیں، ہماری خواہشات پوری ہونی ہی نہیں ہے یہاں، تو یہاں مولا کے نام پر خود کو قربان کر دیجئے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی جان کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، ہر چیز اپنی اللہ پر فدا کر دو، کیونکہ دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہونی، خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، اور جب جنت میں جائیں گے پھر ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، پھر ہم جو جنت میں ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ فرمائیں گے، اور جیسے ہم جنت میں چاہیں گے ویسے ہوگا، اور جو ہم جنت میں چاہیں گے وہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں یہ جو عارضی زندگی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں خواہشات نہ رکھو اپنی کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے۔ اب آپ اور میں سوچیں کتنی ہماری عمر گزر گئی ہے، اب باقی بچہ ہی کیا ہے؟ ہاں بھائی 30 35 40 پر ہم پہنچے ہوئے ہیں تو اوپر کیا بچہ ہے باقی؟ ویسے تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے عزائم ہوں گے وہ بڑی سے بڑی طاقت اتنا رکھتے ہوں گے 60-70 سال تک، تو آدھی زندگی تو ہم نے گزار دی، تو باقی بچہ کیا ہے؟ اور باقی جو بچی ہے اس میں ہم کر کیا لیں گے جو اب تک ہم نے بڑا دنیا میں تیر مار لیا ہے؟ دنیا میں تو ہم ذریعہ اور سبب اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی کے موافق اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے، کاروبار میں، بزنس میں اور دولت کمانے میں اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے، جتنا اللہ چاہتے اتنا ہو رہا ہے بس۔ تو اس لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن مولا سے دعا کرتے رہیے کہ مولا آپ جو چاہیں وہ ہوگا، تو ہماری درخواست ہے کہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم آپ کی مشیت اور ارادے میں آپ کے دوست ہو جائیں، آپ پر فنا ہونے والے ہو جائیں، آپ پر قربان ہو جانے والے ہو جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، گناہوں سے بچ جانے والے ہو جائیں، آپ کی نافرمانی سے محفوظ ہو جانے والے ہو جائیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں دینی چاہیے، یہ ہے اصل مقصد ہمارا، اور کوشش کرنی چاہیے اپنے نفس کو، اپنی روح کو اور اپنے قلب کو ہر قسم کی گناہوں سے پاک کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ غیر کا خیال آئے رو پڑو اللہ کے سامنے، مولا معاف کر دے۔ غیر کا خیال آئے رو پڑو اللہ میرا چاہنا کوئی چاہنا نہیں ہے، آپ مجھے چاہ لیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ دراصل اللہ نے مجھے اور آپ کو چاہا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے ہی ایمان والوں کو چاہا ہے، اللہ نے ان کو ایمان عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے ہی ایمان والوں کو چاہا ہے کہ انہیں نماز کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ نے ہی ایمان والوں کو چاہا ہے کہ انہیں قرآن کریم
الرحیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ نے ہی بندے کو چاہا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر مولا کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ کبھی یوں نہیں کبھی تصور میں لانا کہ جی میں یہ یوں نہیں کہنا مولا میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، مولا آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے مجھے دعا مانگنے کے لیے الفاظ عطا کیے ہیں، آپ نے مجھے آنسو بہانے کی توفیق عطا کر دی ہے، مولا میرا چاہنا تو کوئی چاہنا نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ ہی چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں رونے دھونے کی توفیق دیتے ہیں، آہوزاری کی توفیق دے دیتے ہیں، آپ ہی چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آپ نے اسباب دنیا عطا کیا ان میں سے آپ ہی چاہتے ہیں اتنا ہی ہمیں نفع ملتا ہے، ہماری چاہت ہماری منشا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غلاموں کی کیا منشا ہوتی ہے؟ یہ دنیا میں عارضی آقا عارضی غلام، صرف دنیاوی زندگی تک ان کا معاملہ ہے، تو کیا ہے ان کا؟ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کو کہیں سفر پہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، غلام نے عارضی آقا سے عرض کیا کہ آقا جی اب حقیقی آقا حقیقی مولا کا اعلان آیا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو جاؤ، دیر ہو گئی۔ اور اس نے کہا کس نے تجھے پھڑا ہوا اندر، کس نے تجھے روکا ہوا ہے؟ تو وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ کبھی نہ شکر نہیں کرنی چاہیے دنیا والوں کی، یہ جو گناہوں کی موج مستی ہے، یہ گناہوں کی موج مستی دیکھ کر کبھی یوں نہ کہا کرو کہ ہم تنہا ہیں، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ مولا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، تمہارے قلب میں اللہ ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور کبھی یوں بھی نہ سوچا کرو کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی۔ مولا حکیم بھی ہے، واللہ عزیز واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں، بہترین حکمت والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اپنے بندے کو کتنا دینا ہے تاکہ یہ بندہ پھر میری ہی طرف لگا رہے، مجھے ہی یاد کرتا رہے، میرا ہی ذکر کرتا رہے، میرا ہی ذکر کرتا رہے۔ بھوک کی آکڑ نہیں ہونی چاہیے، بھوک کی آکڑ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مال و اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، بغاوت کرتا پھر رہا ہے، دنیا کے اسباب بھی نہیں ہے، جوتے پڑیں گے یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور آخرت کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا سامان جمع کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو دنیا میں راضی کرنا ہے بس، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ باقی تو ساری مخلوقات اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، ہر چیز حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور ہر کوئی یہی کر رہا ہے، ساری مخلوقات یہی کر رہی ہے، لیکن یہ حضرت انسان صرف اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ کبھی اپنا دل غیروں پر فدا کر رہا ہے، کبھی اپنی آنکھیں غیروں پر لٹا رہا ہے، کبھی اپنا من ان پر فدا کر رہا ہے، اپنی عزتیں حسیناؤں کے لیے تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، حسیناؤں کے لیے، حسیناؤں کے لیے اپنی عزتیں داؤ پر لگائی جا رہی ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی عزت مولا کے نام پر قربان کرتے ہیں، حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی جوانی مولا کے نام پر لٹا دیتے،
حق تو یہ تھا کہ یہ قلب اور جان، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب تو اپنے مولا کے پاس آئے تو قلب سلیم لے کر آ، ایسا دل لے کر آ جو خالصتاً مولا کا فرما بردار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب تو اپنے مولا کے پاس آئے قلب سلیم لے کر آ، ایسا قلب جس میں نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ دنیا کی اور کوئی بیماری ہو، نہ ہی حسیناؤں کی محبت ہو، نہ ہی دنیا کی محبت ہو، نہ مال و دولت کی محبت ہو، نہ مکانوں کی محبت ہو، نہ کاروں کی محبت ہو، ہے صرف مولا ہو دل میں، بس مولا۔ اور یہ کہاں سے ہمیں سبق یاد ہوگا؟ اہل اللہ کی صحبت میں یاد ہوگا۔ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اور یاد رکھو جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کبھی بدگمانی نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ والوں سے بدگمانیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ والوں کے خلاف زبان درازیاں کرنا اور کہنے کہ ہمیں محبت تھی اب نہیں ہے، مطلب تھی نہیں جڑ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبیوں سے محبت ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہو، تو یہ محبت ہو ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں ہمیں محبت تھی، یہ ناٹک کرتے ہیں، جیسے سانپ دریا میں جا کر مچھلیوں کے ساتھ تیرنا شروع کر دیتا ہے، وہ فیل کرواتا ہے کہ میں بھی مچھلی ہوں، حالانکہ وہ مچھلی نہیں ہوتا، چند منٹ وہ تیرنے کے بعد تھک جاتا ہے، پھر آ کے دریا کے کنارے میں بیٹھ جاتا ہے۔ مچھلیاں تو تھک کر دریا کے کنارے پہ نہیں بیٹھتی۔ جیسے یہ سانپ ناٹک کرتا ہے، ناٹک مکر فریب کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے کہ میں بھی مچھلی ہوں، مچھلیوں کے ساتھ تیرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح یہ بندہ ہے جو اپنے بزرگوں کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، اولیاء اللہ کے خلاف، مفسرین محققین کے خلاف، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدگمانیاں کرنے والے لوگ، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بدگمانیاں کرنے والے لوگ، یہ حبدار تھے ہی نہیں، ان کے دل میں کبھی محبت آئی ہی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی شقی ہیں، شروع سے ہی بدبخت ہیں، ان کے دل میں محبت کبھی آئی ہی نہیں تھی، ان کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے دل میں غیر ہی غیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اس سانپ کی طرح مچھلی دکھنے کے لیے پانی میں تیرنے کی کوشش کی کہ جی ہم بھی کبھی حبدار تھے، نہیں ہے حبدار۔ ایک مر سڑ جانے والی پہ جو دل سے مرتا ہو، وہ اپنی محبوبہ کا گلہ سننا برداشت نہیں کرتا، اس کی غیبت سننا برداشت نہیں کرتا، زمانے کے کسی انسان کو عیب جوئی نہیں کرنے دیتا، اور تو وکھرا اللہ والوں سے پیار کرتا ہے کہ جو جیسے بکرا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محبت بھی ہے، یہ دکھلاوا ہے سارا، یہ سانپ بن کر نہ رہا کرو، یہ خصلت سانپ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ کیا میں اتنا عرصہ ہو گیا عبادات کر رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اپنے بندے سے پیش آتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الدعاء میں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے پیش آتا ہوں جیسے بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ میرا اللہ پر پکا یقین تھا اور اب نہیں ہے، کبھی نہیں تھا اس کو یقین، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شریکوں والی باتیں ہیں، اگر تم میرا یہ کام کرو تو میں آپ کو وفادار رہوں گا، اگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا۔
جب تک آپ نے میرے ساتھ وفا کی میں آپ کے ساتھ وفا کرتا رہا، جب تک مولا نے مجھے روٹی ٹکر دیا میں مولا پر فدا ہوتا رہا، جب مدد آنا بند ہو گئی میں نے چھوڑ دیا۔ یہ عاشق کی زبان ہے؟ یہ اللہ کے سچے غلام کی زبان ہو سکتی ہے؟ جب تک یہ شرطیں لگانا، مشروط گفتگو کرنا مولا کے ساتھ نہیں، غیر مشروط اللہ پر ایمان لاؤ، کچھ ملے نہ ملے مولا پر فدا ہو جاؤ۔ یہ کیا کم توفیق ہے کہ مولا نے ہمیں اپنا نام لینے دیا، مولا نے ہمیں اپنے نام پر فدا ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ یہ کوئی کم انعام ہے اللہ کا؟ نالائکیاں کرتا ہے دنیا میں محبوبہ میں مرنے والے کو دیکھو، جا کر اس سے پوچھو کیا حال حوال ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے محبوب پوری زندگی ناراض رہتا ہے، ہو جائے، لیکن میں نے محبوب کے تذکرے کرنے ہیں۔ یہ دنیا میں مر سڑ جانے والا، اس کی زبان اور اس کے جذبات دیکھیے، اس کے احساسات اور خیالات دیکھیے۔ تو مولا سے وفا والا مولا سے بدگمانی کرتا ہے؟ تجھے طریقت چاہیے، شریعت چاہیے، انبیاء علیہ السلام سے بدگمانی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدگمانی، اور جنہوں نے آج تک دین کی خدمت کی ہے، میرے اور آپ تک اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کے معانوں کی حفاظت کر کے پہنچایا، ان سے بدگمانی نہیں۔ ایسا کرنے والا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا، اس لیے اور ایسا کرنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ جب میں اور آپ چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا، میری اور آپ کی چاہت پر فیصلے نہیں ہونے والے، میری اور آپ کی چاہت پر تقدیریں نہیں بدلنے والی۔ پھر مولا پر فدا ہو جاؤ، مولا پر قربان ہو جاؤ، مولا پر اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا فی اللہ ہو جاؤ، پھر اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے بقا باقی باللہ بنا دیں گے کہ اللہ کے ایسے دوست ہیں باقی رہیں گے۔ دنیا کی کوئی نعمت ہو، دنیا کا کوئی خزانہ ہو، فنا ہونے والا ہے، لیکن مٹی کے ان بدنوں میں جس بدن میں اللہ نے، جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا، یہ بندہ فنا ہو جائے گا، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے یہ فنا نہیں ہوگا، اس کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے یہ فنا نہیں ہوگی، اس کے دل میں جو اللہ کا پیار ہے یہ ختم نہیں ہوگا، ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن نئی زندگی ہوگی، وہاں بھی اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت پکڑ رہی ہے ہمیں۔ تو اس لیے نعمتوں کی جو اللہ کی حقیقی نعمتیں ہیں وہ ایمان ہے، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا تعلق ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام سے عقیدت ہے، احترام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ تعلق ہے مضبوط ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ اچھا تعلق، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع، یہ ہے میرے اور آپ کے اصل تعلق، اصل نعمتیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ان نعمتوں کی قدر کیجئے، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔